الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں انجینئر مرزا جہلمی صاحب کو جواب دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑے آسان الفاظوں میں اور بڑے احسن طریقے سے مرزائیوں کی یعنی کہ قادیانیوں کی بڑی حمایت کی ہے، اور سادہ لو مسلمانوں کو ورگلانے کی اس شخص نے کوشش کی ہے۔ ناظرین محترم، یہ مرزا جہلمی، انجینئر مرزا جہلمی صاحب، وہ کہتا ہے کہ قادیانی بھی کسی کیٹاگری میں فال کر رہے ہیں، تو ہم ذرا بڑی بڑی کیٹاگریز دیکھ لیتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم کی کیا ہیں، یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم۔ اگر نان مسلم ہوگا تو پھر اس کی دو کیٹاگری ہیں، کون سی؟ یا تو مرتد ہوگا یا کافر ہوگا۔ اب قادیانیوں کو آپ نے، اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ سامنے عوام کو، کہ اب قادیانیوں کو آپ نے کہاں فعال کرانا ہے۔ نان مسلم میں بھی ایک وہ ہے جو نان مسلم ہیں جو اہل کتاب ہیں، اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہیں، جیسے کہ ہندو اور بدھ مت۔ اب آگے یہ کہتا ہے کہ نان اہل کتاب جیسے ہندو اور بدھ ہیں، یہ نان اہل کتاب ہیں، اور وہ جو اہل کتاب ہیں جیسے کہ یہود اور نصارہ، یہ اہل کتاب ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ اب یہود و نصارہ کی کیٹاگری میں قادیانیوں کو فعال کروانا ہے یا ہندوؤں کی کیٹاگری میں؟ اب دیکھیں یہ کون ہوتا ہے کہ قادیانیوں کو کس کیٹاگری میں یہ فعال کرائے، اس پہ تو ہمیں بحث نہیں کرنی، لیکن اس نے جو گفتگو کی ہے اس پر آج ہم نے بحث کرنی ہے، اور اس کو اس کے گفتگو کا آج جواب دینا ہے۔ ناظرین محترم، چونکہ یہ آگے کہتا ہے کہ آپ نے کس کو، قادیانیوں کو کس کیٹاگری میں فعال کرانا ہے، کہتا ہے کہ ان دونوں کافر ہیں۔ اب یہود اور نصارہ کی کیٹاگری میں قادیانیوں کو فعال کروانا ہے یا ہندوؤں کی کیٹاگری میں فعال کروانا ہے؟ کہتا ہے کہ تو بدھ کی کیٹاگری میں تو فعال نہیں کرتے۔ اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، یعنی کہ کافر اور مرتد والا۔ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد آج ہم عرض کرتے ہیں۔ اب آج قادیانیوں کا سٹیٹس آج کی ڈیٹ میں کیا ہے؟ قادیانی بھی تو ظاہر کسی کیٹاگری میں فال کر رہے ہیں نا، تو ہم ذرا بڑی بڑی کیٹاگریز دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی کیا ہیں۔ یا دنیا میں کوئی مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا۔ نان مسلم ہوگا تو اس کی دو پھر کیٹاگری ہوں گی، یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کافر ہوگا۔ اب قادیانیوں کو کہاں پہ آپ نے فال کروانا ہے؟ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ نان مسلم ہوگا جو اہل کتاب ہے، اور ایک وہ ہے جو نان اہل کتاب ہے، جیسے ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، یہ ہیں نان اہل کتاب، اور کرسچنز اور جوز اہل کتاب ہیں، دونوں کافر ہیں۔ اب جوز اور کرسچنز کی کیٹاگری میں قادیانیوں کو فال کروانا ہے یا ہندوؤں اور بدھسٹ کی کیٹاگری میں فال کروانا ہے؟ یہ زیادہ تر تو مرتد ہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سر میں آ رہا ہوں نا ادھر، میں اسی لیے آپ کو سٹیپ وائز لے کے آ رہا ہوں۔ تو بدھسٹ کی کیٹاگری میں تو فال نہیں کرتا۔ اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں ہیں، کافر اور مرتد۔ مرتد کی کیٹاگری، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح قادیانیوں کی طرفداری کی جا رہی ہے، اور آگے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مرتد کی کیٹاگری میں تو وہ قادیانی فعال کر سکتے ہیں
جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے تھے، یعنی کہ آگے کہتا ہے کہ میں 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں، جیسے 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا اور ہم نے ان کو دین اسلام سے نکال کر عید کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا۔ آئیے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا کافر کی دو من قسمیں کہ کافر اور مرتد۔ مرتد کی کیٹیگری میں وہ قادیانی تو فال کر سکتے تھے جو شروع میں مسلمان سے قادیانی ہوئے۔ میں آپ کو 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں، لیکن 1973 میں جب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا اور ان کو ہم نے دین اسلام سے نکال کے ایز اے کفریہ فرقہ ڈکلیئر کر دیا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح اور کیسے آسان الفاظ میں قادیانیوں کی حمایت یہ شخص کر رہا ہے۔ اب آگے یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ جہاں جہاں یہ پائے جائیں وہاں وہاں ان کو قتل کیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا۔ آئیے ویڈیو دیکھیں۔ اب اگر وہ مرتد ہیں تو پاکستان کے آئین میں شک ہوتی کہ یہ جہاں جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں، ایسا تو نہیں ہوا، ان کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکال دیا گیا۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح قادیانیوں کی طرف کی جا رہی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ آپ کو اور بھی وضاحت کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ پہلے اس کے مکمل جو ہے آپ کو اس کے مکمل اس گفتگو کا آپ کو بتاتے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مکمل گفتگو کا ہم جواب دیں گے۔ ناظرین محترم، اب یہ آگے کہتا ہے کہ اب ان کا اسٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں کہ کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں، یعنی کہ آج جو پیدائشی قادیانی ہیں کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں۔ آگے سے کسی نے جواب دیا کہ کافروں کی اولاد ہیں۔ کوئی صاحب ان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے جواب دیا کہ کافروں کی اولاد ہیں۔ پھر اس شخص نے اس کی تائید کی کہ کافروں کی اولاد۔ جی ناظرین محترم، دیکھیں کسی طرح لوگوں کو اپنی بات میں یہ پھنسا رہا ہے۔ آئیے آپ ویڈیو دیکھیں۔ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہیں؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے۔ جی ناظرین محترم، آگے یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آ رہا ہوں۔ آگے کہتا ہے کہ لہذا آج کے کافر کیا ہوئے؟ کافر آگے یہ کہتا ہے کہ مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکل کے آئے ہیں۔ آئیے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں۔ میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں۔ لہٰذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر۔ یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکل آئے۔ ناظرین محترم، آگے یہ صاحب کہتا ہے کہ اب کافر ہیں تو کون سے کافر؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں، خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ بت پرست تو نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے کہ اب اہل کتاب پر آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا مانتے ہیں۔ یہاں غور و طلب بات یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کہا کہ آپ کے نبی کو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزا صاحب کے نبی نہیں ہیں؟ اگر نبی ہیں تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی، ہر کلمہ کو شخص یہ کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ ہمارا نبی، لیکن یہ مرزا صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کو معاذ اللہ جھوٹا مانتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں اہل کتاب۔ آئیے اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین محترم،
آپ نے دیکھا اور سنا آگے ناظرین محترم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ آگے یہ صاحب مرزا جو ہیں، مرزا جہلمی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتوں سے، یعنی کہ یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی جائز اور ذبیحہ بھی جائز ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آتے ہیں۔ کہتا ہے کہ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے۔ دیکھیں یہاں پر کس طرح جو ہے قادیانیوں کی طرف جو ہے یہ ان کی تائید کر رہا ہے، ان کی طرفداری کر رہا ہے کہ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ قادیانی نعوذ باللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر انکار نہ کرتے تو مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہ کرتے۔ کہتا ہے کہ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ چیز ان کو یہود اور نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ دیکھیں ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح قادیانیوں کی طرفداری کر رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ قادیانیوں کو یہود اور نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ آئیے اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا۔ اب مرزا صاحب یہ قادیانی جو ہیں انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے اور مرزا قادیانی کو نبی ڈکلیئر کیا ہے اور اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ آگے دیکھیں ناظرین محترم، یہ کس طرح قادیانیوں کے آگے حمایت کی جا رہی ہے اور کس طرح قادیانیوں کی تائید اور ان کی طرفداری کر رہا ہے یہ شخص۔ ناظرین محترم، یہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر والی کیٹاگری میں داخل کرنا چاہیے، ڈالنا چاہیے۔ ناظرین محترم، آئیے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد عرض کرتے ہیں۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں۔ جی ناظرین محترم، اب ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ قادیانی کیا ہے۔ ناظرین محترم، یوٹیوب پر ہمارا ایک کلپ موجود ہے کہ قادیانی اور دوسرے کافروں میں فرق۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ قادیانی دوسرے کافروں سے بھی بدترین کافر ہیں۔ ناظرین محترم، قادیانی کفریہ عقائد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا صاحب، غور و طلب بات ہے، آج ہم آپ کو غور کراتے ہیں کہ قادیانی کفریہ عقائد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور اپنے مذہب کو اسلام کا لیبل لگا کر فروغ دیتے ہیں اور اپنے کفریہ عقائد کو باطل تعویلات کے ذریعے اسلام باور کراتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے۔ زندیق کا کفر انتہائی درجے کا کفر ہے۔ پوری ملت اسلامیہ متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافروں کی بدترین قسم یعنی کہ زندیق اور کافر محارب قرار دیتی ہے۔ قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائیں تو ان کا حکم زندیق اور مرتد ہی رہے گا، عام کافر کا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان کا جرم کیا ہے کہ اسلام کو کفر اور اپنے کفر کو اسلام کہنا۔ یہ جرم ان کے آئندہ نسلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب بھی جتنے قادیانی ہیں ان میں بھی یہ جرم پایا جاتا ہے اور آئندہ جتنی بھی نسلیں ہوں گی ان میں بھی یہ جو ہے جرم ان میں پایا جاتا ہے اور جو گزشتہ ان کی نسلیں ہیں ان میں بھی یہ جرم پایا گیا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہیں، خواہ وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہوئے ہوں یا قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں،
اور یہ کفر ان کے ورثے میں ملا ہو، ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی مرتد اور زندیق کا، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ دین اسلام کو کفر کہتے ہیں، اپنے دین کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور یہ جرم قادیانیوں میں پایا جاتا ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے خرید فروخت، لین دین، سلام و کلام، ملنا جلنا، کھانا پینا، شادی غمی میں شریک، جنازہ میں شرکت، تعزیت، عیادت اور ان کے ساتھ تعاون سب شریعت اسلامیہ میں سخت ممنوع اور حرام ہے، اور قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ان کی توبہ کرانے میں بہت بڑا علاج اور ان کی اصلاح اور ہدایت کا بہت ذریعہ ہے، اور ہر مسلمان کا اولین ایمانی فریضہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ ناظرین محترم اور مرزا صاحب، اب آئیے ہم آپ کو مرزا قادیانی کے اور قادیانیوں کے عقائد کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، کہ جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ قادیانی بدترین زندیق اور مرتد کافر ہیں۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، قادیانیوں نے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ روحانی خزائن ان کا کتاب مرزا قادیانی کا، اس میں لکھتا ہے، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج، اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90۔ ناظرین محترم، یہاں پر مرزا قادیانی نے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ تیندوے سے مشابہت دی ہے، اور اس شخص نے قادیانی نے اللہ رب العالمین کی شان میں عظیم گستاخی کی ہے۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ اس مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا، اب جتنے بھی قادیانی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، لہذا وہ جو ہیں وہ مرتد اور زندیق کافر ہیں، ان کو ایک عام کافر میں ڈکلیئر نہیں کیا جاتا۔ ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کیا گستاخی کی ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور مرزا صاحب آپ بھی خود ملاحظہ فرمائیں، غور کریں کہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد آپ قادیانیوں کی حمایت کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ نے قادیانیوں کی حمایت کی تو اللہ ہی آپ کو ہدایت دے۔ ناظرین محترم، چنانچہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہوئے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہو؟ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 312۔ ناظرین محترم، یہاں پر دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور پھر بھی مرزا ہے کہ ان کا کفر جو ہے اہل کتاب سے کفر کم ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ کفر کم ہے؟ ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کی ہے، گستاخی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، چور کہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی بھی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انت منی بمنزلت اولادی، یعنی کہ اے مرزا تم میرے نزدیک میرے اولاد کی طرح ہے۔ حوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 345۔ مرزا صاحب اب بھی آپ جو ہیں اگر ان قادیانیوں کی طرف داری کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ غور اور فکر کریں کہ مرزا جہلمی صاحب کس طرح قادیانیوں کی طرف داری کر رہا ہے۔ اگر ان کی کفریہ عبارتوں کو، قادیانیوں کی کفریہ عبارتوں کو جمع کیا جائے تو دفتر جو ہیں یہ کم پڑ سکتے ہیں۔ علماء حق نے کتابیں چھپی ہیں ان کی گستاخیوں کے عبارات پر، کتابیں شائع کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی گستاخیاں کم نہیں۔ اور وہی جو اس وقت اسلام کو چھوڑ کر اور مرتد ہوئے تھے، قادیانیوں کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، اب جتنے بھی قادیانی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، لہذا وہ بھی جو ہیں اس میں مرتد اور زندیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کو عام کافر کی طرح ان کو درجہ نہیں دیا جا سکتا، ان کو عام کافر کی طرح ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جب عام کافر کی طرح ان کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا تو مرزا جہلمی مرزا صاحب آپ کے کہنے کے مطابق یہود اور نصارہ سے ان کو بہتر والی آپ کیٹاگری میں داخل کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح؟ جبکہ یہود اور نصارہ بھی اسلام کے کھلم کھلا دشمن ہیں، ہم ان کی بھی تائید نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ ان کے تردید میں، ان کے کفر اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پر آیات کریمہ نازل کی ہیں اور ان کے کفر اور شرک کو باور کرایا ہے، لہذا وہ بھی کافر ہیں۔ اور قادیانی جو ہیں یہ مرتد اور زندیق کافر ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، لہذا یہ زندیق اور مرتد کافر ہیں۔ ان کے کفر کا جو درجہ ہے وہ عام کافروں کی طرح نہیں ہو سکتا۔